ایک چیز کو اس طرح یہ جو ہم کمپیئر کرتے ہیں, بہت سارے وزراء آ کے جنید ہمارے شو پہ کہتے ہیں پیٹرول پمپ پہ دیکھیں لائنیں, کوئی ایک تصویر دیکھ کے یہ نہ کرے. خرم پیٹرولیم سیکٹر کو اچھا جانتے ہیں. اگر ہمارے ریزروز ہیں نا کہ 28 دن کے تھے جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی, انڈیا کے 70 دن کے آئل ریزروز تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آئل شارٹیج ہو گئی تھی. ایل پی جی کا ایک الگ ایشو ہے, لیکن یہ نہیں اگر ہم ایک تصویر دیکھ کے پیٹرول پمپ کی کہ یار شارٹیج ہو گئی, یہاں پہ بھی ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے 12 بجے اگر کسی کو پتا چلتا ہے کہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں, آپ دیکھیں ہر پمپ پہ کتنا رش ہوتا ہے, تو وہ تصویر اگر کوئی آپ انٹرنیٹ پہ ڈال کے دیکھیں کہ پاکستان میں شارٹیج ہو گئی, ریالٹی نہیں ہے. انڈیا ہیڈ ریزروز آف 70 days when the war started. ہم اس سے کمپیئر نہ کریں, ہم اپنے ریزروز کو ان سے کمپیئر نہ کریں. یہاں پہ پی ایس ایل ہوا, ہم نے تماشائی کو نہیں جانے دیا. انڈیا میں 2.5 مہینے چلا ہے آئی پی ایل, ہر گراؤنڈ ان کا کچا کچ بھرا ہوا تھا خرم شہزاد صاحب. تو وہاں پہ عوام دیکھنے بھی آ رہی تھی. اگر اتنی شارٹیج ہوتی ایل پی جی اور آئل کی, تو وہ بھی اپنے تماشائی کو کہتے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے دیکھیں, آئی پی ایل کا میچ دیکھنے نہ آئے. تو کچھ چیزوں میں ہمیں ریالٹی دیکھنی چاہیے. اٹ از اے بگر اکانومی, it is doing better in terms of exports, it is doing better in terms of investment. ہم نہیں کر رہے, ہمیں سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے rather than ہم ڈیفینڈ کریں کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. اس سے کوئی جو ہے انکار نہیں ہے شہزاد. آپ کہیں اور جو ہے وہ چیز لے کے جا رہے ہیں کہ انڈیا is a bigger economy, better economy. They have been a bigger economy. They have been, much better economy. دیکھیں جب جنگ چھڑی ہمارے یہاں لائنیں نہیں لگی, ان کے ایک پمپ پہ لائن لگ گئی. یہ کمپیریٹیو انالیسس اس طرح نہیں کرے نا. میں جواب تو لیں. میں کہہ رہا ہوں انڈیا کے ساتھ ان جنرل کمپیریزن نہیں ہو رہا. پلیز انڈرسٹینڈ, میں اس کرائسس کی بات کر رہا ہوں. کرائسس کے حساب سے جس نے مینج کیا ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد مودی نے اٹھا کے یہ کہا کہ جی آپ دکانیں بند کریں, کم سفر کریں, کوکنگ کم کریں, گولڈ کم خریدیں. تو وہ کیوں کیا؟ وہ بعد میں فالو کر رہے ہیں, ہم نے پہلے فالو کر لیا. ہم بھی تو 8 بجے مارکیٹ بند کر رہے ہیں. کب کرتے ہیں ہمارا پاکستان میں یہ مارکیٹ ہم بند؟ ہم 10 بجے جو کے ساتھ بھی اپنی کرنسی کو بھی ڈیپینڈ کر سکے. سن تو لیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے انکار کچھ نہیں ہے. وہ ان جنرل کمپیریزن پہ بالکل آگے ہیں. میں تو اس کرائسس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ریلیٹیولی بہتر کرنا. اور آپ کو پتا ہے پاکستان کو فچ نے جو گلوبل ریٹر رکھا ہے, آپ جا کے دیکھیں انڈونیشیا کو, آپ جا کے دیکھیں فلپائنس کو, آپ جا کے دیکھیں اور دوسری کنٹریز کو, ان کے تو چیلنج ہو گئے آؤٹ لک بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یو نو دس بیٹر کہ دیکھیں ہماری اکانومی بہت زیادہ ڈومیسٹک اورینٹڈ ہے. ہمارا جو امپیکٹ ہے ایکسٹرنل وہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے. جہاں پہ ایکسپوجر زیادہ ہوگا, جہاں پہ جو ہے گراس انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی تقریباً $100 بلین تک آ رہی ہوگی, وہاں پہ ایکسپوجر بھی زیادہ ہوگا. obviously پھر جب مارکیٹ کرائسس میں آتی ہے وہاں پہ وڈرا بھی زیادہ ہوتا ہے. تو شہزاد میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ سائز ہے نا, تو وہ بیٹر ہے اس حساب سے. ان جنرل وہ بیٹر رہے نا, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرائسس کے پرسپیکٹیو سے. لیکن خرم شہزاد صاحب سوری پلیز معذرت کے ساتھ, شروع میں ایسی بات شروع ہوئی کہ جیسے ان کے چند دن لائن لگنے سے وہ تباہ ہو گئی ان کی معیشت, تو وہ موازنہ صحیح نہیں تھا. بس یہ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں جو شہزاد نے تمام آپ کے پاس سامنے فیکٹس. میرا سے پوائنٹ یہ تھا, میں باٹم لائن کہہ رہا ہوں صرف کہ دیکھیں انڈیا مچ بگر اکانومی, یا ہم سے بہت بڑی اور اکانومیز ہیں, ان کے یہاں بھی پرابلمز ہوئی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر سے لے کر بہت ساری چیزیں ریلیٹیولی بہتر مینیج تھے گیون آر ریسورسز. یہ تو کانٹیکسٹ تو سمجھے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں پلیز. اور ہم ڈسکشن کیونکہ علی حسنین اکانومسٹ ہیں, ان سے بھی ذرا, کیونکہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے اسٹرکچرل چینجز کی بات کی. تو علی حسین صاحب ابھی کوئی ہم نے این ایف سی ایوارڈ کی آپ گفتگو سن رہے تھے, کوئی اس میں چینج تو نہیں آیا, لیکن والنٹیرلی اب صوبے جو ہے وہ گیو اپ کر رہے ہیں تقریباً 1200 ارب روپے یا 1100 ارب روپے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے جو چیلنجز تھے ہمارے, اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کے جو چیلنجز تھے, وہ کس حد تک آپ کو کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وہ پرابلم آپ کو سالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جو ٹربل شوٹر تھا اس کو ہم نے ایڈریس کر لیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کوئی سگنیفیکنٹ چینج نہیں ہوگا, ایک ٹیمپریری موو ہے یہ؟ شہزاد دیکھیں, الٹیمیٹلی ہمیں جب تک ہم ایک نئی سیاسی بیلنس اور ایکولیبریم پہ نہیں پہنچیں گے نا, تب تک یہ چیزیں فکس نہیں ہونے والی. اگر آپ یہ سوچیں کہ پچھلے سال سے بات چل رہی ہے کہ فیڈریشن کے پاس ریسورسز کم ہیں, پروونسز کے ساتھ زیادہ ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے کوئی انالیسس کیا ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ ایک بچے کے اوپر پنجاب میں کتنا پیسہ لگا رہے ہیں جب آپ انفلیشن کو ہٹاتے ہیں؟ میں نے یہ کام کی, میں نے اسٹڈی کر کے دیکھی ہے. اور اگر آپ نمبرز دیکھیں, بلکہ میں نے خرم کے ساتھ بھی شیئر کیے, میں نے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں, وی آر سینگ اے سسٹینڈ ڈکلائن اوور ٹائم. یہ اگین یہ ایک حکومت اور ایک وقت کی بات نہیں, یہ ایک پورے پاکستان کا مسئلہ ہے جو شروع 2018 سے ہوا ہے. ہم ابھی ڈیولپمنٹ کے اوپر اسپینڈ نہیں کر سک رہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر سود اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں رہے. اس کو حل کرنے کا صرف طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکسیشن کو ٹھیک کریں, نمبر 1. نمبر 2, جب تک ہمارا یہ صرف اگین صوبہ جتنا پیسہ ضائع کرتا ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ایک فسکل فیڈرلزم ماڈل جو پروونشل لیول پہ جائے, اس کے اوپر ہمیں
کچھ چیزیں ہم نے یہ ریئلائز کرنی ہے کہ ہم نے غلط کی اور ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب میں ایک بات پہ واپس آنا چاہتا ہوں. تولا صاحب نے کی کہ ایکسپورٹر تو صرف آپ کا 8% ہے اکانومی کا. تو تولا صاحب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایکسپورٹر 13% تھا اکانومی کا جب ڈار صاحب نے ڈالر کو 100 کے اوپر رکھا تھا, اور اگلے 3-4 سال میں وہ 13% سے بالکل سیدھا سیدھا گراف 8% پر آیا. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ ریئر کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو ایکسپورٹ نیچے آتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ سب مطلب یہ بالکل پہلی کلاس کی چیز ہے اور کوئی بھی اکانومسٹ اس کو کرے گا. دوسری بات انہوں نے کی کہ ان کے پاس ایک ماڈل ہے, تو میں نے بھی ماڈل ڈیولپ کیا ہوا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. میرا ماڈل یہ کہہ رہا ہے, اور میرا ماڈل جو ہے وہ میں اشفاق صاحب ان کی چیلنج کرتا ہوں, سامنے رکھنے کو تیار ہوں. وہ 300 کہہ رہے ہیں. جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کا ایکسپورٹر, ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ایکسپورٹر کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں, دوسری طرف ایکسچینج ریٹ کو ایکسپورٹر کے خلاف رکھا ہوا ہے. یہ کہاں کی منطق ہے؟ مطلب یہ تو بالکل ایکون 100 ہم پہلے سال میں جو کلاس میں پڑھاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں. اس کی وجہ انٹلیکچوئل نہیں ہے, پولیٹیکل ہے. ہمیں ایک پولیٹیکل کانورسیشن کرنی ہے کہ ایکسپورٹ میں کون ونر ہے, امپورٹ کے اندر کون ونر ہے, ان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ہو. الٹیمیٹلی پاکستان تو سب کا ہے نا. اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو اکانومی ڈوبے گی. یہ سب کے لیے ڈوبے گی. جو امپورٹ سبسٹیوشن ہے اس کے لیے بھی ڈوبے گی. اس 1 گھنٹے کی نشریات میں ختم ہونے میں ارشاد صاحب, ڈاکٹر ارشاد آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ صوبوں سے پھر معاملہ طے کرنے کی نوبت آئی ہے, جو ٹیکس جمع کرنے میں ریونیو کو بڑھانے کی بات تھی. جنید, میں آپ کا جو پہلے والا کویسچن ہے اس کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں. میں شاید پراپر ایکسپلین نہیں کر سکا. آپ کا جو ٹارگٹ شارٹ ہو رہا ہے, اگر آپ 15 ٹریلین ابھی اس وقت ٹارگٹ فکس کر رہے ہیں, اگر آپ یہ اچیو بھی کر لیں تو یہ پیرامیٹر ہی نہیں ہے ایف بی آر کی جو پرفارمنس ہے اس کو جج کرنے کے لیے. ہم مس ججمنٹ پاس کر رہے ہیں. ایف بی آر کا اگر آپ نے پرفارمنس جج کرنا ہے تو وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سے آپ جج کریں. یہ اگر آپ ٹوٹل سیٹ آف کریں اگینسٹ دا انفلیشن تو یہ تو زیرو گروتھ تھا ابھی تک. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, ہمیں جس طرح یہ اکانومسٹ صاحب نے کہا کہ آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. آج جو کل یہ ماڈل پیش کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, مجھے نہیں پتا, لیکن جو مجھے خد و خال کہیں سے پتہ چلا ہے وہ صرف آپ کے انفورسمنٹ پہ ہے. آپ کا انفورسمنٹ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. انفورسمنٹ جو ہے وہ تو بائی پروڈکٹ ہے آپ کے سٹرکچر کا. آپ سٹرکچر کو آپ چھیڑ ہی نہیں رہے, آپ ملک کو بائی ہینڈز لے نہیں رہے. آپ جو آپ کا کنسٹیٹیوشن ہے وہ گورننس کو ڈسٹرکٹ تک لے جانا چاہتے ہیں. آپ ایف بی آر کی گورننس کو اسلام آباد لینا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی سیکرٹ جگہ پہ کریں گے. بھئی یہ پبلک پروسیڈنگ ہے, ٹرانسپیرنسی کے بغیر آپ کیسے کریں گے؟ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ جائیں, کمپلائنس بڑھائیں, ٹیکس براڈ کریں, اور جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان پہ آپ پریشر کم کریں. وہی پیرامیٹر ہوگا. اب ہم صرف جو ایبسولوٹ ویلیو پہ ایف بی آر کو جج کر رہے ہیں, ایف بی آر والوں کا جو مرضی کریں وہ لاگر ہیڈ ہوگا, اور یہ انڈرسٹینڈنگ بیچارے جو مرضی کریں وہ فائر لائن میں ہوگے. رائٹ, اشفاق تولا صاحب آخری آرکیٹیکچر ایف بی آر کا چینج نہیں جائیں گے اور دوبارہ واپس آئیں گے. اشفاق تولا صاحب, ایشو یہ ہے جو حسنین صاحب نے کہا, آئی ایگری ود ہم, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر سٹیبل رکھو تو کرنسی کی. خرم بھی یہ واؤچ کریں گے کہ جو 26% انفلیشن تھی ہماری ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوئی, اور ہم پھر ہماری چیخیں نکل گئی. تو وہ ہم نے جیسے ہی کرنسی سٹیبل کیا, آپ کی انفلیشن ڈینومینیٹر نیومریٹر میں آ گئی. اب ڈاکٹر صاحب کو میں صرف ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں, خود ڈیٹا اٹھا لیں گورنمنٹ آف پاکستان کا. میرا 2022 آپ کا ایوریج ڈالر ریٹ تھا جنید 177 روپے, اور آپ کی ایکسپورٹس تھی 32.5 بلین یو ایس ڈالر. یہ ڈیٹا ہے, میں آپ ڈاکٹر صاحب خود چیک کریں. اور 2024 میں آپ کا جو ایوریج ریٹ ہے 277, یعنی 100 روپے زیادہ تھا کرنسی کا, اور آپ کی ایکسپورٹ تھی 32.4 بلین ڈالر, یعنی 100 ملین ڈالر آپ پیچھے چلے گئے. اب اسحاق ڈار صاحب کی بات کریں تو 2016 میں وہ ایرا ختم ہوا. چلے 10 سال میں آپ نے کیا کیا اتنی ڈیویلیویشن کر کے, مجھے کوئی بتا دے. آپ نے ہاٹ منی کی, کوئی بتا دے. اس کا چھوٹا سا جواب اگر میں دے سکوں, وہ یہ ہے کہ تولا صاحب جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ نارمل ریٹ ہے, وہ ریئل ریٹ ہے ہی نہیں. ریئل ریٹ آپ کا نکلتا ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ سے. نہیں سر, اس کی ڈاکٹر صاحب اس کی جو ویلیویشن, اچھے ویلیویشن میتھڈ ہے کوئی بھی آپ نکال لیں, جی ڈیل میتھڈ ہے, انفلیشن ایڈجسٹڈ ہے,
या रीड चेंज मॉडल है जो हम यूज कर रहे हैं, इशफाक उसमें साहब, रीड अली की साहब, चेंजेस हम अभी एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा भी इस मौजू पे बात हो सके। अली साहब, आप माहिर मईशत आप हैं, माहिर, लेकिन इस पे बात हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मिथ बनकर रह गई है कि करेंसी डिवैल्यूएशन या वैल्यूएशन क्या होगी उससे तय होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे नहीं बढ़े। वो इशफाक तौला साहब ने नंबर्स आपके सामने रख दिए कि उसमें 10 साल में भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका।